کروٹیں بدلی، ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی، اور آج یہی جوان ماں کو گالی دیتا ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ماں کے سامنے بڑی بڑی آنکھ نکالتا ہے، نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ بلکہ کبھی کبھی کیا کہے گا، ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو تیرے کو آتا ہے؟ تیری ماں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ پاگل ہے. اور کتنے تو ایسے اپنی ماں کو پاگل بھی بولتے ہیں. ابھی صورت میں ایک واقعہ ہوا، میں تو حیران ہو گیا میرے دوستوں جب سنا کہ جوان بیٹا ماں کو گھر سے نکالا، ماں کو بال پکڑ کے کھینچا اور ماں کو پھر مارنا شروع کیا. ارے میرے پیارو، ان ہاتھوں پر لعنت جن ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارتا ہوگا، ان آنکھوں پر لعنت جو بڑی بڑی آنکھیں ماں کو دکھاتا ہوگا، ارے وہ زبان پر لعنت جس زبان سے ماں کو گالی دیتا ہوگا. حضرت مریم نے ایک گھڑی درد کو برداشت نہ کیا، میری اور آپ کی ماں نے 9 مہینے تک درد کو برداشت کیا، میری اور آپ کی ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا. ارے میرے پیاروں یہ تو بتاؤ، جب رات کو ہم بیمار ہوتے تھے ماں دوا پلاتی تھی، ہم سو جاتے تھے، اللہ کی قسم ماں سوتی تھی؟ اور وہ ماں آدھی رات کو اٹھتی ہے اور بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہے کہ میرے بچے کا بخار اترا کہ نہیں اترا. اگر بخار نہیں اترا پھر پیار محبت سے اٹھایا، پھر دوا اپنے ہمارے منہ میں رکھا، اور ماں دیکھتی ہے کہ ٹھنڈی چلتی، اگر میرے بچے کی چادر ہٹ گئی، میرے بچے کا کمبل ہٹ گیا، ماں نیند قربان کرتی ہے. لیکن میرے بیٹے کو ٹھنڈی لگے یہ ماں کو برداشت. اور آج یہی بیٹا ماں کو مارتا ہے. یہ بیٹے ہمارے جوان، گھر سے نکلے گا نا، گھر سے نکلے گا تو وہاں پوچھے گی بیٹا کب جاتا، کہاں جاتا، کب کھانے کو آئے گا، تو یوں کہے گا میرے کو نہیں پوچھنے کا. او تو کتنا بڑا ہو گیا، تیرے کو تو ہگنا متنا بھی نہیں آتا تھا. صحیح بات ہے، تجھے کیا آتا تھا؟ ارے تجھے کیا آتا تھا؟ وہ تو ماں تھی جس سے تجھے پروان چڑھایا، ارے وہ ماں تھی جس سے تجھے پروان چڑھایا. اور میرے دوستو خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ زندہ ہیں. خوش نصیب ہے وہ بیٹا، سنو، جس کے ماں باپ زندہ ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوڑھی ماں، ہمارے نبی نے فرمایا یہ بوڑھی ماں اگر ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ کے سامنے روتی ہے، ابھی دعا مانگنا شروع نہیں کرتی، ابھی دعا مانگنا شروع نہیں کرتی، بوڑھی ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، روتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ بوڑھی اماں رو رہی ہے، میری عزت کی قسم میں نے اس کے بچوں کی مغفرت کر دی، میری عزت کی قسم میں نے اس کے بچوں کی. میرے پیارو خیر بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. بات ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے. دیکھو میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ سب سنو گے نا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل سکون، بالکل سکون، اس لیے کہ جو مضمون میں لے جا رہا ہوں اس کو کڑی کو کڑی سے جوڑتے ہوئے آگے تک نکلنا. اتنی بات سنو کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے. کہو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے، کتنے مہینے رہے؟ اب یہ 9 مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنو گے کہ بند کرو؟ یعنی کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ. اور ایک میں تو کہتا ہوں ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو. کہاں گئے ہمارے فرید بھائی؟ ارے ہاں تو ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ. میرے دوستو سنو، بی بی آمینہ، سنو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں، ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک. ابھی ولادت ہوئی نہیں، ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں. سننا پہلا مہینہ، پہلا. اب میں آپ کو 9 مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اب 9 مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آتے ہیں، آئیں گے، لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ پہلا مہینہ. سنو پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت. بی بی آمینہ فرماتی صبح کا سہانا وقت. اور بی بی آمینہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی، فرماتی میں جاگ رہی تھی، میری آنکھیں کھلی تھی، صبح کا وقت تھا. بی بی آمینہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا، میرے گھر کی کھڑکی بند تھی، میرے گھر کے کیواڑ بند تھے، میرے گھر کی چھت بند تھی. بی بی آمینہ فرماتی کہ پہلا مہینہ
آمینہ صبح کا وقت ہے، میں جاگ رہی ہوں، میں سو نہیں رہی ہوں، میرے گھر کے دروازے، میرے گھر کی کھڑکی، میرے گھر کی کیواڑ، میرے گھر کی چھت سب بندے. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا. کہو سبحان اللہ. سننا، یہ پہلا مہینہ بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صبح میں میرے سامنے آ گیا. بی بی آمینہ فرماتی فصیح کو کثیرہ، میں بہت گھبرا گئی. ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے، ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو، گھر کی کھڑکی بھی بند ہو، گھر کی کڑیاں بھی بند ہو، گھر کا کیواڑ بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ارے بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی فصیح کو کثیرہ، میں گھبرا گئی اور میرا پہلا مہینہ، میرے بیٹا میرے پیٹ میں پہلا مہینہ. بی بی آمینہ فرماتی اچانک ایک انسان میرے گھر میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انتا، ارے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کیا فرمایا، یہ مت پوچھو میں کون ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. بی بی آمینہ تو گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی. ارے کوئی بھی عورت ہو، بی بی آمینہ کانپ رہی، گھبرا گئی. کہا کون سی بات بتانے آئے، تم کون ہو، کہاں سے آئے، میرے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے، میرے گھر کی کھڑکی بھی بند ہے، چھت بھی بند ہے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی، تم کہاں سے آئے، کون ہو اور کیا بات بتانے آئے؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ. ارے پورا مجمع کہے سبحان اللہ. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ. میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے. وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا، بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الاولین و سید الاخرین. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمینہ میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوشخبری دے دوں، تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. بولو نا نعرہ تکبیر بولو نا. اللہ قبول فرمائے. ابھی تو پہلا مہینہ. ارے سنا پہلا مہینہ. ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا، اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ. آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم. بولو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی تھا، میرا نام آدم، اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا. آنے والے کون ساتھ میں کہو، آنے والے کون حضرت؟ یہ تو پہلا مہینہ. جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا، بھائی سنو، جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی. دوسرا مہینہ شروع ہوتا، صبح کا وقت ہے، میرے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، کیواڑ بھی بند ہے، کڑیاں بھی بند ہے، چھت لگی ہوئی، دیوار لگی ہوئی. بی بی آمینہ فرماتے اچانک ایک نورانی انسان آیا. لیکن بی بی آمینہ کہتی اللہ کی قسم پہلے جو انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا تھا، یہ دوسرا انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا. بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی. میں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہوں. اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا، بھائی ساتھ میں کہنا، آنے والے نے کیا فرمایا، بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین. دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تو خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے. نعرہ تکبیر. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا. بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے، میں نوح ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں نوح ہوں.